बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रैगन ट्रायंगल या डेविल सी के बारे में, यानी कि शैतानी समंदर के बारे में। नाजरीन, शैतानी समंदर ऐसे मौजू है जो आप मुख्तलिफ अंदाज में सुनने और पढ़ते चले आ रहे होंगे। अफसानवी किस्से, खौफनाक दास्तानें, नाकाबिले यकीन वाक़ियात, तारीख़ी शहादतें, इन सब को इस तरह गडमड कर दिया गया है कि पढ़ने वाला किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाता, बल्कि गैर शऊरी तौर पर इसके लाशऊर में ये एक ऐसी दास्तान की शक्ल इख्तियार कर जाता है जिसमें कुछ तजस्सुस, कुछ खौफ और कुछ नए हकाइक और कुछ अफसानवी किस्से शामिल होते हैं। लेकिन हकीकत क्या है और एक मुसलमान को इस मसले को किस रोशनी में देखना चाहिए? नीज जो कुछ दुनिया के सामने इस इलाके के बारे में बताया जा रहा है, क्या ये सब अफसाना है यह हकीकत? अगर हकीकत है तो फिर इस पानी के अंदर ऐसा क्या है जो आज तक हजारों अफराद को निगल गया? सैकड़ों जहाज गायब हो गए, किसी का कुछ पता ना चल सका। क्या इबलीस के साथ इसका कोई ताल्लुक है या काना दज्जाल इस इलाके में मौजूद है? आज इसी पुरअसरार टॉपिक पर हम बात करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाजरीन, बड़े बड़े देवहैकल जहाज़ों का पुरसकून समंदर में बगैर किसी खराबी या हादसे के अचानक गायब हो जाना, कभी मुसाफिरों का बच जाना और जहाज़ों का अगवा किया जाना, कभी जहाज़ों का सही हालत में बच जाना और मुसाफिरों का अगवा कर लिया जाना, फिजा में उड़ते हुए जहाज़ों का देखते ही देखते कहीं गुम हो जाना। नाजरीन, ये सब ऐसे वाक़यात हैं जिनकी तशरीह आज तक दिल को मुतमईन नहीं कर सकी। इनका गायब होना इस कदर तेज होता कि तैयारों के पायलट या जहाज के कप्तान को इमरजेंसी पैगाम भेजने की मोहलत भी नहीं मिल पाती थी। इससे भी ज्यादा हैरत की बात तो यह है कि गायब होने वाले तैयारों, जहाजों और मुसाफिरों का कभी कोई नामो निशान भी नहीं मिल सका। अगरचे बाज माहिरीन की तरफ से ये बताने की कोशिश की जाती रही है कि इस जगह समंदर के अंदर एक ऐसे तेज तूफान आते हैं जिनकी शिद्दत से ये जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर हवाएं इनको दूर दराज के पानियों में बहा ले जाती हैं। लेकिन इस तशरीह को इंसानी जहन इसलिए तस्लीम नहीं कर सकता कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में, जबकि माहिरीन समंदर की गहराइयों में पहुंचकर मछलियों और दीगर आबी जानवरों पर तहकीक के लिए इनके जिस्मों के साथ कैमरे लगाकर इनकी तमाम नकलो हरकत पर नजर रखते हैं, तो क्या आज तक वो बरमूदा ट्रायंगल में गायब होने वाले बड़े बड़े जहाज़ों का मलबा भी कहीं नहीं ढूंढ सके? नीज इस इलाके में रोनमा होने वाले तमाम हादसात में एक बात इंतहाई अहम है कि अगवा होने वाले तैयारों के पायलट और जहाज़ों के कप्तान या मुसाफिरों में अपने वक्त के माहिर लोग अगवा किए गए हैं। नीज जितने भी हादसात हुए, इस वक्त वहां मौसम बिल्कुल मोतदिल और दिन का वक्त था, चुनाचे मौसम की खराबी को भी इसमें कोई दखल नहीं दिया जा सकता। तैयारों और जहाज़ों से इनके हेडक्वार्टर का राब्ता अचानक मुनक़ता हो गया, गोया रेडियो सिग्नल किसी ने जाम कर दिए हों। अक्सर मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि शैतानी समंदर और बरमूदा ट्रायंगल में ऐसी पुरअसरार कशिश है जो हमारी इस कशिश से मुख्तलिफ है जिसको हम जानते हैं। नाज़रीन, शैतानी समंदर लोगों के लिए एक पुरअसरार इलाका बन चुका है जिसके बारे में जानने के लिए इंसानी तजस्सुस बढ़ता चला जाता है। बाज़ मुस्लिम मुहक्किकीन का ख्याल है कि शैतानी समंदर और बरमूदा ट्रायंगल के अंदर दज्जाल ने खुफिया पनाहगाहें बनाई हुई हैं जहां से वो दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल कर रहा है। इस बारे में भी हम तफसील से आज रोशनी डालेंगे, लेकिन इससे पहले हम शैतानी समंदर के बारे में कुछ मजीद जानते हैं। नाजरीन, शैतानी समंदर, जिसे ड्रैगन ट्रायंगल भी कहते हैं, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तो तमाम दुनिया भर में बहुत कुछ लिखा जाता रहा है और इसके बारे में लोगों को खासी मालूमात भी हासिल हैं। लेकिन बरमूदा ट्रायंगल की तरह पुरअसरार और हादसात के मरकज जापान का ड्रैगन ट्रायंगल या शैतानी समंदर के बारे में लोगों को बहुत कम मालूमात हैं। जापान के लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह इल्म है और जापानी हुकूमत ने सरकारी ऐलान के जरिए लोगों को इस इलाके से दूर रहने का हुक्म जारी कर रखा है। लेकिन जापान से बाहर की दुनिया इसके बारे में कम ही जानती है। हालांकि बरमूदा ट्रायंगल की तरह यहाँ भी जहाज़ों, आबदोजों और तैयारों के गायब होने के वाक़यात बड़ी तादाद में होते रहते हैं, बल्कि मुहक्किकीन का ख्याल है कि यहाँ हादसात की तादाद बरमूदा ट्रायंगल से भी ज़्यादा है। यहाँ भी अगवा होने वालों की अक्सरियत माहिरीन, कप्तानों और हवाबाजों की रही है।
بلکہ ایک بات جو یہاں زیادہ خطرناک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں غائب ہونے والے جہاز اور آبدوزوں میں ایسے جہاز اور آبدوزے بھی شامل ہیں جن میں خطرناک ایٹمی مواد بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں اس ڈیول سی کے محل وقوع کے بارے میں۔ یہ علاقہ بحر الکاہل یعنی کہ پیسیفک اوشن میں جاپان اور فلپائن کے علاقے میں ہے۔ یہ ٹرائی اینگل جاپان کے ساحلی شہر یوکوہاما سے فلپائن کے جزیرے گوام تک اور گوام سے پھر جاپان کے ماریانا جزائر تک، پھر ماریانا سے یوکوہاما تک بنتی ہے۔ ماریانا جزائر پر دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس سمندر کو جاپانی لوگ مانو امی کہتے ہیں، جس کے معنی شیطان کا سمندر ہے۔ ناظرین، برمودا ٹرائینگل اور شیطانی سمندر پر تحقیق کرنے والوں میں ایک بہت مشہور نام چارلس بریلٹ کا ہے۔ وہ اپنی کتاب دی ڈریگن ٹرائینگل میں لکھتے ہیں کہ 1952 سے 1954 تک جاپان نے اپنے 5 بڑے فوجی جہاز اس علاقے میں کھوئے ہیں۔ افراد کی تعداد 700 سے اوپر ہے۔ اس معمہ کا راز جاننے کے لیے جاپانی حکومت میں ایک جہاز پر 100 سے زائد سائنسدانوں کو سوار کیا، لیکن شیطانی سمندر کا اس معامے کو حل کرنے والے خود ماما بن گئے۔ اس کے بعد جاپان نے اس علاقے کو خطرناک علاقہ قرار دے دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران بحری لڑائی میں جاپان کو اپنے 5 طیارہ بردار جہازوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس کے علاوہ 340 طیارے، 10 جنگی جہاز، 10 جنگی کشتیاں، 9 اسپیڈ بوٹ اور 400 خودکش طیارے بھی اس تکون کے علاقے میں تباہ ہوئے۔ جنگ کے دوران اس نقصان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب دشمن اتحادیوں کی جانب سے کیا گیا ہوگا، لیکن اس بحری دستے کے بارے میں کیا تشریح کی جائے گی جو اس علاقے میں بغیر کسی حادثے کے غائب ہو گیا؟ حالانکہ ابھی تک وہاں نہ تو امریکی اور نہ ہی برطانوی جہاز موجود تھے۔ کم از کم ماہرین کی یہی رائے ہے کہ یہ تباہی کھلے دشمن کی جانب سے نہیں تھی، کیونکہ ایک محقق کے بقول یہ بات انتہائی مشکوک ہے کہ ان جہازوں کو دشمن نے ڈبویا ہو، کیونکہ یہ جہاز اپنی سمندری حدود میں تھے اور جنگ کے ابتدا میں وہاں برطانوی یا امریکی جہاز نہیں پہنچے تھے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی چھپی ہوئی قوت بھی موجود تھی جو اس جنگ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی تھی؟ ناظرین، ڈیول سی یا شیطانی سمندر میں اتنی زیادہ مماثلت جاننے کے بعد کیا یہ کوئی مان سکتا ہے کہ یہ محض اتفاق ہے؟ ہرگز نہیں۔ مشہور محقق چارلس بریٹ کہتے ہیں کہ برمودا ٹرائینگل اور شیطانی سمندر میں پر اصرار طور پر غائب ہو جانا اتفاقی نہیں ہو سکتا، جبکہ دونوں علاقوں میں بالکل مماثلت پائی جا رہی ہے۔ جہازوں اور طیاروں کے غائب ہونے میں دونوں جگہ ایک ہی نظریہ کار فرما ہے۔ ناظرین، ڈیول سی یا شیطانی سمندر میں ہونے والے چند مشہور حادثات کے بارے میں جانتے چلیں تاکہ غائب ہونے والوں کی تفصیل معلوم ہو جائے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ کون سے جہاز نامعلوم ہو گئے۔ جاپانی پٹرول بردار جہاز کایو مارو 5 یہ ایک بہت بڑا پٹرول بردار جہاز تھا جس کا عملہ 31 افراد پر مشتمل تھا، جبکہ اس پر 500 ٹن پٹرول لدا ہوا تھا۔ ان میں 9 سائنسدان بھی تھے۔ اس جہاز کا اپنے مرکز سے آخری رابطہ 24 ستمبر 1952 کو ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کہاں غائب ہو گیا۔ اسی طرح جاپانی مال بردار جہاز کوروشیو مارو 2 یہ بھی بڑا مال بردار جہاز تھا جس پر 525 ٹن مال لدا ہوا تھا۔ اس کو بھی اس کے عملے سے سمندر نکل گیا اور کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ اس کا آخری رابطہ 22 اپریل 1949 کو ہوا تھا۔ ناظرین، اسی طرح فرانسیسی جہاز جیرانیوم، اس جہاز نے 24 نومبر 1974 کو پیغام بھیجا کہ موسم خوشگوار ہے۔ اس کے بعد یہ جہاز اپنے 29 افراد پر مشتمل عملے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کہیں گمنام خدمت پر چلا گیا۔ اب بات کرتے ہیں یانا لونا جہاز کے بارے میں۔ یہ مال بردار جہاز لائبیریا کا تھا۔ اس پر 13,616 ٹن وزن تھا اور عملے کی تعداد 38 تھی۔ نومبر 1971 میں یہ جہاز شیطانی سمندر کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اسی طرح مال بردار جہاز ماس جوسار، یہ جہاز بھی لائبیریا کا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ جہاز شیطانی سمندر میں تھا کہ اچانک آگ بھڑک اٹھی، لیکن یہ آگ جہاز کے اندر سے نہیں بلکہ پانی سے جہاز کی طرف بڑھی۔ بہت سے لوگوں نے اس وقت اس کی تصاویر نکال لی جس میں صاف نظر آ رہا کہ جہاز کے چاروں طرف پانی کی لہروں میں آگ ہے۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جہاز میں کوئی قابل اشتعال مادہ نہیں تھا۔ اس سے بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ جہاز کو گھیرنے والی آگ مثلث کی شکل میں تھی۔ اس میں 24 افراد سوار تھے۔ یہ واقعہ مارچ 1987 میں پیش آیا۔ اسی طرح مال بردار جہاز صوفیہ باباس، یہ جہاز ٹوکیو جاپان کی بندرگاہ سے روانہ ہوا اور تھوڑا چلنے کے بعد 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، لیکن غائب نہیں ہوا۔ سمندروں کے سینے چیرنے والی اور مریخ پر کمندیں ڈالنے والی ٹیکنالوجی اس کا سبب جاننے سے قاصر رہی۔ سبب نامعلوم، تفتیش کے دروازے بند۔ یونانی جہاز ایجیوس جیورجیس، یہ بڑا تجارتی جہاز تھا جو 29 افراد پر مشتمل عملے کے ساتھ اغوا کر لیا گیا۔ اس پر 12,525 ٹن وزن لدا ہوا تھا۔ نہ جہاز کا پتہ چلا، نہ افراد اور نہ ہی اس لدے مال کا اثر پانی پر نظر آیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایٹمی آبدوزوں کے اغوا یا نامعلوم ہونے کے بارے میں کہ ڈیول سی یا شیطانی سمندر میں یہ کہاں غائب ہو گئے۔ ناظرین، جہاز کے غائب ہو جانے کے بارے میں تو یہ بہانہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ جہاز ڈوب گیا، لیکن جدید آبدوزوں جن میں جدید وائرلیس نظام موجود ہو، اگر وہ اس علاقے میں غائب کر دی جائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر آبدوزیں بھی کوئی عام نہیں بلکہ ایٹمی آبدوزیں۔ ذرا سوچئے اور تعجب کیجئے، کسی سپر پاور کی ایٹمی آبدوز بغیر کسی سبب کے غائب ہو جائے اور اس کی طرف سے کوئی خاطر خواہ پریشانی یا اضطراب دیکھنے میں نہ آئے، گویا جس نے دی تھی اسی نے واپس لے لی۔ اسی طرح روسی آبدوز وکٹر 1، یہ جدید ایٹمی آبدوز تھی۔ مارچ 1954 میں شیطانی سمندر کی خفیہ قوت کے پاس ماہ عملے کے چلی گئی۔ عملے کی تعداد معلوم نہیں ہو سکی، شاید کوئی بہت خاص لوگ اس میں سوار تھے۔ اسی طرح روسی آبدوز ایکو 1، پہلی آبدوز کے غائب ہونے کے صرف 5 مہینے بعد ستمبر میں جاپان کے ساحل سے 20 میل دور یہ بھی شیطانی سمندر کی خفیہ قوت نے کسی ضروری کام سے اپنے پاس منگوا لی۔ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ ایٹمی آبدوز نہ ہوئی کوئی کھلونا تھی کہ کچھ پرواہ ہی نہیں۔ اسی طرح روسی آبدوز ایکو 2، جنوری 1952 کو یہ بھی اس علاقے کی نظر ہو گئی، یہ بھی ایٹمی آبدوز تھی۔ ناظرین، روسی آبدوز جولف 1، 1 اپریل 1968 میں یہ آبدوز غائب ہوئی۔ اس کے عملے کی تعداد 86 تھی اور اس پر 800 کلو گرام ایٹمی وار ہیڈ لدے ہوئے تھے۔ افراد اور ایٹمی وار ہیڈ بغیر کسی سبب کے پانی کی گہرائیوں میں چلے گئے۔ فرانسیسی آبدوز چارلی، یہ ایٹمی آبدوز تھی، ستمبر 1954 میں اس علاقے میں اپنے 90 سواروں سمیت غائب ہو گئی۔ اور اسی طرح برطانوی آبدوز فوکسٹرول نومبر 1956 میں اپنے عملے سمیت غائب ہوئی۔ ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں ڈیول سی یا شیطانی سمندر کے اوپر اغوا کیے جانے والے طیاروں کے بارے میں۔ مارچ 1957 میں 10 دن کے اندر امریکہ کے 3 جنگی طیارے اپنے تمام عملے سمیت اس طرح غائب ہوئے کہ کوئی نام نشان نہ مل سکا، نہ ہی کسی حادثے یا فنی خرابی کا پیغام پائلٹ کی جانب سے موصول ہوا۔ یہ طیارے JD-1، KB-50 اور C-97 تھے۔ اس کے علاوہ جاپان کا جنگی طیارہ P-2J 12 جولائی 1971 کو غائب ہوا، یہ بھی کوئی ہنگامی پیغام نہیں دے سکا۔ 27 اپریل 1971 کو جاپان کا ہی ایک اور جنگی طیارہ P-2V7 غائب ہوا۔ اس کے 2 مہینے بعد جاپان کا تدریبی طیارہ 1M-1 غائب ہوا۔ JA-341 مسافر بردار طیارہ محض صحافیوں کی ٹیم کے اس علاقے کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ یہ صحافی امریکی مال بردار جہاز کیلیفورنیا مارو، جو کہ پہلے یہاں غائب ہو چکا تھا، کی تحقیق کے سلسلے میں وہاں جا رہے تھے۔ یہ صحافی غائب شدہ جہاز کی تحقیق تو نہ کر سکا بلکہ دنیا کو اپنی تحقیق میں زور لگا گئے۔ ایسے غائب ہوئے کہ نہ طیارے کا سراغ ملا، نہ صحافیوں کی ٹیم کا سراغ مل سکا۔ 19 مارچ 1957 کو سابق فلپائنی صدر کا طیارہ 24 حکومتی اہلکاروں سمیت شیطانی سمندر کی فضا میں غائب ہوا اور کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ناظرین، اس علاقے میں یا ان واقعات میں کیا مصلحت ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔